والمراد بدخول هذه الحروف عليهما ورودها عليهما لإيراث أثر فيهما لفظا أو معنى فلا ينتقض التعريف بمثل يقوم في قولنا إن زيدا يقوم أبوه فإن يقوم ها هنا من حيث إسناده إلى أبوه ليس مما يدخل عليه إن بهذا المعنى بل إنما دخل على جملة يقوم أبوه فلا يحتاج إلى أن يجاب عنه بأن المراد بالمسند المسند إلى أسماء هذه الحروف ويلزم منه استدراك قوله بعد دخول هذه الحروف ولا إلى أن يجاب بأن المراد بالمسند الاسم المسند فيحتاج إلى تأويل الجملة بالاسم حيث يكون خبرها جملة مثل إن زيدا يقوم مثل قائم في إن زيدا قائم فإنه المسند بعد دخول هذه الحروف وأمره كأمر خبر المبتدئ. اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. یہاں تک ایک اعتراض اور اس کا جواب ہے. جواب ہے. اعتراض یہ ہے کہ ان حروف کے داخل ہونے کے بعد وہ مسند ہوتا ہے. ان حروف کے داخل ہونے کے بعد وہ کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے. تو کہا دخول سے کیا مراد؟ داخل ہونا یہ ایک طرح سے جو ہے وہ جاندار کا کام ہے. یہ حروف اس پر داخل ہوتے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے. تو کہا داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کا انسان اس پر ورود کرے، مبتدا اور خبر پر ان کو وارد کرے، لائے. انا اور انا کو مبتدا اور خبر پر کیا کرے؟ لائے، اس کو وارد کرے. تو ورود مراد ہے. دخول سے مراد کیا ہے؟ ورود ہے. کس لیے اس کا ورود ہوتا ہے؟ تاکہ مبتدا اور خبر میں لفظاً یا معنن اثر کو پیدا کرے. لفظاً یا معنن کس کو پیدا کرے؟ لفظاً اثر تو یہ ہے کہ منصوب کو مرفوع کو منصوب کر دے گا اسم کو، اور خبر کو اپنے طریقے سے یہ مرفوع کرے گا. اور معنن اثر یہ ہے کہ اگر اس کی خبر فعل ہو، جیسے یقوم ہو یا قام، ان زیدن یقوم. یقوم میں لفظاً تو کوئی عمل نہیں کیا، لیکن معنوی طور پر وہ محل رفع میں چلا گیا اس طور پر. اور یہ کہ صرف زید یقوم بولتے تو زید کھڑا ہے اتنا معنی ہوتا ہے، لیکن انا نے جو ہے تاکید کا معنی پیدا کر دیا، تو معنوی اثر پیدا ہے اس کے اندر معنوی طور پر. تو لفظاً یا معنن اثر پیدا کرنے کے لیے ان دونوں لفظوں کا ان تمام الفاظ کا، یعنی انا، انا کا، انا لیتا، لیکن، لعلہ کا مبتدا اور خبر پر وارد ہونے کو تعبیر کیا گیا ہے. کس چیز سے؟ دخول سے. کس چیز سے تعبیر کیا گیا؟ دخول سے تعبیر کیا گیا. اور لفظاً اور معنن اثر کی قید لگائی گئی کہ وہ دخول سے مراد یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر اس میں کیسا اثر کریں؟ لفظی طور پر یا معنوی طور پر. لفظی طور پر یا معنوی طور پر. یہ لفظی کے ساتھ معنوی کی قید اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ کہتے ہیں کہ ایک مثال ہے زید یقوم ابوہ. کیا مثال ہے؟ یہ مبتدا خبر کی ایک مثال ہے. آپ پڑھیں گے مبتدا کی خبر جملہ بھی ہوتی ہے. مبتدا کی خبر تو اس کی ایک مثال زید یقوم ابوہ یا زید قام ابوہ، جو بھی آپ مثال لیں. تو زید یقوم ابوہ میں زید مبتدا ہے، یقوم فعل ہے، ابو مضاف، حاضر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بناتے ہیں؟ خبر بناتے ہیں. اب زید یقوم ابوہ پر اگر لفظ انا داخل کریں، کیا داخل کریں؟ تو ہوگا انا زیدن یقوم ابوہ، انا زیدن یقوم ابوہ. تو اعتراض یہ ہوا کہ یقوم ابوہ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان حروف کے داخل ہونے کے بعد وہ کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے. تو سب سے یقوم تو زید کی طرف مسند ہے ہی نہیں. یقوم کھڑے ہونے کی اسناد زید کی طرف ہو ہی نہیں رہی ہے، بلکہ کدھر ہو رہی ہے؟ اس کے باپ کی طرف ہو رہی ہے. تو ان حروف کے داخل ہونے کے بعد بھی وہ مسند نہیں ہے. ایک اعتراض. دوسرا اعتراض یہ کہ یہاں لفظی طور پر کوئی فرق پیدا نہیں کیا، کوئی اثر پیدا. یقوم ابوہ ہے. تو اس کا جواب جو ہے چند لوگوں نے جو دیا، ان جواب پر ان کا اعتراض ہے کہ وہ بعض لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جناب یہاں پہ مسند سے مراد یہ ہے کہ جو ان حروف کے اسم کی طرف مسند ہو، اور یقوم چونکہ ابوہ کی طرف مسند ہے اس لیے وہ اس کا اسم نہیں کہلائے گا.
یہ خبر نہیں کہلائے گی. یہ بعض لوگ نحویوں نے کیا دیا ہے؟ جواب دیا ہے. تو یہ جواب صاحب کتاب نہیں مان رہے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ انا جو ہے نا، انا کا اثر لفظی طور پر یا معنوی طور پر ہوتا ہے، اور انا کا دخول یہاں پہ صرف جو ہے یقوموں پر نہیں ہے، بلکہ یقوم ابوہ جملہ پر ہے. کس پر ہے؟ جملہ پر. اور یہ جملہ پورا مسند ہے کس کا؟ زید کا، کیونکہ خبر واقع ہو رہی ہے. آپ کا اعتراض صرف یقوموں کے بارے میں ہو رہا ہے. تو اسی اعتراض کو پکڑ کر کے بعض لوگوں نے جواب دینا شروع کر دیا. تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ جواب وہ مت دیجئے کہ سوال کیا اور جواب دینا شروع، بلکہ یہ دیکھیے کہ سوال درست ہے یا نہیں. سوال یہ ہے کہ یقوموں تو پہلے بھی ابو کی طرف مسند ہے اور اب بھی کیا ہے؟ مسند ہے. تو اس کے داخل ہونے کے بعد کہاں مسند ہے؟ تو جواب یہ دیا کہ بعض نحویوں نے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ان کے داخل ہونے کے بعد وہ مسند ہو، تو مسند سے مراد اس کے اسم کی طرف مسند ہو، اور اس کا اسم یہاں پہ زید ہے، اور یقوم و زید کی طرف مسند نہیں ہے. یقوم و زید کی طرف مسند نہیں ہے، اس لیے وہ اعتراض لازم نہیں ہوگا. یہ بعض نے جواب دیا ہے. تو اس جواب کو انہوں نے ناپسند کیا اور کہا کہ ایسا جواب مت دیجئے، بلکہ یہ جواب دیجئے کہ یقوموں کے بارے میں آپ کو اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انا کا دخول صرف یقوموں پر نہیں ہے، بلکہ یقوم ابوہ پر، اور یقوم ابوہ حقیقت میں مسند ہے. یقوم ابوہ کیا ہے؟ اب اعتراض کرو گے کہ لفظی اثر کہاں گیا؟ تو ہم نے یہ کہا کہ لفظی اثر بھی ہو سکتا ہے یا یہاں معنوی اثر ہے کہ پہلے زید یقوم کا معنی ہوگا زید کا باب مطلقاً کھڑا، اور اب معنی ہوگا بے شک زید اس کا باب کیا ہے؟ کھڑا ہے. تو معنوی طور پر اثر پیدا کیا. دیکھیں کہتے ہیں کہ والمراد بدخول هذه الحروف علیہما، اور ان حروف کے ان دونوں پر داخل ہونے سے مراد، کن دونوں پر؟ مبتدا اور خبر پر داخل ہونے سے مراد ہے ورودها علیہما، ان حروف کا ان پر وارد ہونا، لإیراث اثر فیہما، ان دونوں میں اثر پیدا کرنے کے لیے، اثر دینے کے لیے، لفظاً او معنی، وہ اثر چاہے لفظی طور پر ہو یا معنوی طور پر ہو. فلا ينتقض التعریف بمثل یقوم فی قولنا ان زیدا یقوم ابوہ. تو تعریف پر اعتراض وارد نہیں ہوگا یا تعریف نہیں ٹوٹے گی یقومو جیسی مثالوں سے ہمارے قول ان زیدا یقوم ابوہ میں. کیسے اعتراض؟ فإن یقوم ہا ہنا من حیث اسنادہ الی ابوہ لیس مما يدخل علیہ ان بہذا المعنی. اس لیے کہ لفظ یقومو یہاں پر اس حیثیت سے کہ اس کی اسناد کی گئی ہے ابوہ کی طرف، ان الفاظ میں سے نہیں ہے کہ جس پر ان اس معنی کے ساتھ داخل ہوا ہو. کس معنی کے ساتھ؟ کہ ان کے داخل ہونے کے بعد وہ کیا ہو؟ مسند ہو. اس معنی سے یہاں پر ان یقوم پر داخل، یقوم پہلے ہی سے ابوہ کی طرف کیا ہے؟ مسند ہے. بل انما دخل علی جملۃ یقوم، بلکہ بات درست یہ ہے کہ یہ کس پر داخل ہوا ہے؟ علی جملۃ یقوم ابوہ. صرف یقوم پر داخل نہیں ہوا بلکہ یقوم ابوہ پر داخل ہوا ہے. فلا یحتاج الی ان یجاب عنہ، تو ضرورت نہیں ہے کہ اس تعلق سے یہ جواب دیا جائے. دو جواب کو انہوں نے ناپسند کیا. پہلا جواب بأن المراد بالمسند المسند الی اسماء هذه الحروف، کہ وہ جو ہم کہتے ہیں مسند ہوتے ہیں ان حروف کے داخل ہونے کے بعد، اور یقوموں کے بارے میں آپ اعتراض کریں مسند نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں. یہ مسند اس کے اسم کی طرف نہیں ہے، زید کی طرف مسند نہیں ہے، بلکہ کدھر ہے؟ ابوہ کی طرف ہے. تو ہم مسند ہونا کدھر مانتے ہیں؟ اسم کی طرف نہیں، ہم مسند ہونا کدھر مانتے ہیں؟ اسم کی طرف. یہ مسند کدھر ہے؟ ابوہ کی طرف. تو کوئی پرابلم نہیں. اگر کوئی لفظ پہلے سے اس کے اسم کی طرف مسند ہے تو ان کے داخل ہونے کے بعد بھی اس کے اسم کی طرف کیا ہوتے ہیں؟ مسند ہوتے ہیں. اور یہاں پہلے ہی سے وہ اس کے اسم کی طرف مسند نہیں ہے. نہیں ہے نا. زیدن اس کا اسم ہے، اور یقومو جو ہے پہلے سے ہی زید کی طرف مسند. اور ہم جو کہتے ہیں کہ ان کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتے ہیں، تو مسند کب ہوتے ہیں؟ جب اس کے اسم کی طرف مسند اور یہ پہلے سے مسند نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. تو استدراک لازم. آگے دیکھیے کہتے ہیں بل انما دخل علی جملۃ یقوم ابوہ، بلکہ یہ یقوم ابوہ جملے پر داخل ہے. فلا یحتاج الی ان یجاب عنہ، تو ضرورت نہیں ہے کہ اس کی طرف سے یہ جواب دیا جائے بأن المراد بالمسند المسند الی اسماء هذه الحروف، کہ مسند سے مراد ہے جو ان حروف کے اسموں کی طرف مسند ہو. ویلزم منہ استدراک قولہ بعد دخول هذه الحروف،
کیونکہ اس سے لازم آئے گا، یعنی یہ اعتراض کا جواب اگر یہ دیں گے کہ مسند سے مراد کیا ہے، جو پہلے سے اس کے اسم پہلے سے اس کے اسم کی طرف کیا ہو، مسند ہو، اگر یہ جواب دو گے تو اعتراض کیا لازم آئے گا کہ ان حروف کے داخل ہونے کے بعد، یہ جو تعریف میں کہا گیا نا کہ ان حروف کے داخل ہونے کے بعد وہ کیا ہو، مسند ہو، تو یہ قید جو ہے فالتو ہو جائے گی، پھر یہ قید کیا ہو جائے گی، یعنی پہلے ہی سے مسند ہونے کا جب اعتبار آپ کر رہے ہو تو تعریف میں یہ کہنا کہ انا اور اس کے اخوات کی خبر وہ خبر ہے، وہ اسم ہے جو ان حروف کے داخل ہونے کے بعد کیا ہو، مسند ہو، یہ داخل ہونے کے بعد مسند ہونے کا اعتبار کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے اعتبار کب کرے جواب میں، پہلے ہی کا اعتبار کر رہے تھے، یہ قید جو ہے فالتو ہو جائے گی تعریف میں، یعنی آپ کا جواب تو بن جائے گا لیکن تعریف میں جو قید لگائے گی یہ بعد دخول هذه الحروف، یہ قید کوئی کام کی نہیں رہے گی، اس کو استدراک کا، یہ بیکار کی قید ہو جائے گی۔ وَيَلْزَمُ مِنْهُ، اور اس جواب سے لازم آئے گا استدراک قوله، ان کے اس قول کا بیکار ہونا، اور وہ قول کیا ہے، بعد دخول هذه الحروف، ایک بات، وَلَا إِلَىٰ أَن يُجَابَ، اور نہ ہی یہ ضرورت ہے کہ جواب دیا جائے، اس کا عطف اوپر سے ہے، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَن يُجَابَ اور فَلَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَن يُجَابَ، یہ نہ وہ جواب دینے کی ضرورت ہے اور نہ یہ جواب دینے کی ضرورت، کیا، بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُسْنَدِ، کہ مسند سے مراد ہے الاسم المسند، مسند سے کیا مراد ہے، اور یقوم و اسم نہیں ہے جو آپ اعتراض کر رہے ہیں، یہ جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیوں، فَيَحْتَاجُ إِلَىٰ تَعْوِيلِ الْجُمْلَةِ بِالْاسْمِ، کہ اب جملہ کو اسم کی تعویل میں کرنے کی کیا پڑے گی، ضرورت پڑے گی، کہ جملہ اسم کی تعویل میں ہو کر کے اس کی کیا ہے، خبر ہے، حیث یکون خبرہا جملتاً، اس حیثیت سے کہ جب اس کی خبر کیا واقع ہو، جملہ واقع ہو، مثل جیسے ان زیدن یقوم، ان زیدن یقوم، تو اب یقوموں کو کیا بولنا پڑے گا، اسم یقوموں کو بولنا پڑے گا کہ یہ اسم کی تعویل میں ہو کر کے کیا ہے، خبر ہے، اسم کی تعویل میں ہو کر کے خبر ہے، حالانکہ صاحب شرح جامع کا نظریہ یہ ہے کہ یقوم ڈائریکٹ کیا واقع ہے، مسند واقع ہے زید کے لیے، یقوم خود مسند ہے، چاہے مسند اسم ہو یا فعل ہو، یعنی جن لوگوں نے جواب دیا ان کے حساب سے یقوموں سے مسند سے مراد اسم مسند ہے، مسند سے مراد کیا ہے، تو ٹھیک ہے، یقوم ابوہ میں انا زیدن یقوم ابوہ میں آپ بچ گئے کہ یقوم جو ہے اسم مسند نہیں ہے بلکہ فعل ہے، اب ہم آپ کو، کیونکہ اس لیے وہ ابوہ کی طرف مسند ہے، زید کی طرف مسند، تو اب اس مثال میں بتائیے انا زیدن یقوم، اس میں تو یقوم ڈائریکٹ کی طرف مسند ہے، زید کی طرف مسند ہے، زید کی طرف مسند ہے، تو یہاں کیا جواب دیں گے، تو آپ یہاں کیا جواب دیں گے کہ وہ یقوم و فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مسند کی تعویل میں ہو کر کیا ہے، مسند ہے، خبر ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، یقوم و فعل ہوتے ہوئے بھی زید کی طرف کیا ہے، مسند ہے، تو ایک لفظی طور پر جو ہے ایک نزاع تھا، کچھ نحویوں کے جواب ان کو پسند نہیں ہے، اس لیے دو باتیں انہوں نے کی۔ اب پھر سے شروع سے چلتے ہیں کہ انا اور اس کے اخوات کی خبر جو ان حروف کے داخل ہونے کے بعد کیا ہوتے ہیں، مسند ہوتے ہیں، اس کی مثال یہ ہے، مثل قائم، جیسے لفظ قائم، کہاں، فی انا زیدن قائم، انا زیدن قائم میں، قائم جو ہے ان حروف کے داخل ہونے کے بعد مسند ہے اور انا کی خبر ہے، فَإِنَّهُ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِ هَذِهِ الْحُرُوفِ، اس لیے کہ یہ یعنی لفظ قائم ان حروف کے داخل ہونے کے بعد کیا ہے، اب آپ اعتراض کرو گے کہ پہلے ہی سے مسند ہے قائم، زید قائم، تو قائم کس نات کی طرح ہے، تو وہی جواب دیا جائے گا کہ جو ان کا پسندیدہ ہے کہ قائم پر رفع یا قائم کا مسند ہونا پہلے جو تھا وہ خبر ہونے کی حیثیت سے تھا، اور ابھی قائم کا مسند ہونا اور مرفوع ہونا اس حیثیت سے ہے کہ وہ انا کی کیا ہے، خبر ہے، تو حیثیت الگ الگ، جی ہاں، اب اس کا عامل موجود ہے اور وہاں بغیر عامل کے تھا، وَأَمْرُهُ كَأَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَئِ، اور ان کے خبر کا حکم، یعنی انا اور اس کے اخوات کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر کی طرح ہے، ایک حکمہ کا حکم خبر المبتدئی فی اقسامہ، یہاں سے تفصیل میں یہ بیان کریں گے کہ یہ جملہ جب کہا صاحب کافیہ نے کہ انا اور اس کے اخوات کی خبر کا حکم کس کی طرح ہے، مبتدا کی خبر کی طرح ہے،
تو کیا تمام چیزوں میں وہ حسب حسب جوازی حسب وجوبی یہ پڑھے نا آپ نے دونوں معرفہ ہو تو تقدیم اور تاخیر اور تخصیص وغیرہ جو صورتیں بیان کی گئی، تو کیا تمام صورتوں میں؟ تو کہا کہ اس سے مراد کچھ صورتیں ہیں، تمام صورتیں وہ تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کا حکم خبر المبتدأ فی اقسامہ، نمبر 1 قسموں کے اعتبار سے جیسے مبتدا کی خبریں ہیں ویسے ہی ان اور اس کے اخوات کی بھی خبروں کا حکم ہے، من کونہ مفردن و جملتن و نکرتن و معرفتن، جیسے مبتدا کی خبر مفرد بھی ہوتی ہے، مبتدا کی خبر جملہ بھی ہوتی ہے، مبتدا کی خبر نکرہ بھی ہوتی ہے، مبتدا کی خبر معرفہ بھی ہوتی ہے، ایسے ہی ان اسموں کی خبریں جملہ مفرد بھی ہوگی، جملہ بھی ہوگی، معرفہ بھی ہوگی، نکرہ۔ اس اعتبار سے اس کی خبر کا حکم کس کی خبر کی طرح ہے؟ ایک بات یہ وفی احکام ہی، اور احکام میں بھی، کس میں؟ احکام کا من کونہ واحدن و متعددن و مثبتن و محذوفن، یعنی ایک ہونا یا چند ہونا، جیسے ایک مبتدا کی خبر ایک ہوتی ہے زید قائم، یا چند ہوتی ہے زید قائم ذاہب فاضل حافظ، نے سنا پیچھے پڑھے نا ہم نے، حرف عطف کے ذریعے یا بغیر حرف، ایسے ہی ان اور اس کے اخوات کی خبریں بھی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ہو سکتی ہے، چند ہو سکتی ہے، مثبت ہو سکتی ہے، محذوف۔ مثبت بمعنی منفی نہیں، مثبت یعنی اس کی خبر موجود ہو سکتی ہے لفظوں میں، یا عبارت سے محذوف ہو سکتی ہے، عبارت سے کیا ہو سکتی ہے؟ محذوف ہو سکتی ہے۔ وفی شرائطی، اور برابر ہے شرائط میں، یعنی جو شرطیں مبتدا کی خبر کے لیے ہیں وہی شرطیں انا کی خبر کے لیے، من انہ یعنی انہ اذا کان جملۃ فلا بد من عائد، جیسے مبتدا کی خبر جب جملہ ہو تو اس میں کیا ضروری ہے؟ عائد ضروری ہے، اس کی بھی خبر جب جملہ ہو تو عائد ضروری ہے۔ ولا یحذف الا علما، اور جیسے اس ضمیر کو حذف کرنا جائز نہیں مگر جب کہ قرینہ القر البر بست ندر امین جو پڑھے، جیسے وہاں حذف جائز ایسی قرینہ پایا جائے تو اس کی بھی خبر عائد کا حذف کرنا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ یہ 3 باتیں ہو گئی، 4 باتیں ہو گئی، کس میں؟ اقسام میں، احکام میں اور شرائط میں، 3 باتیں، 3 باتوں میں، اقسام میں، احکام میں اور کس میں؟ شرائط میں انا اور اس کے اخوات کی خبر جو ہے خبر کا حکم برابر ہے کس کی خبر کی طرح؟ مبتدا کی خبر سے۔ والمراد ان امرہ کامرہ بعد ان یصح کونہ خبرا بوجود شرائطہ و انتفاء موانعہ، یہ ایک فارمولہ بیان کر رہے ہیں کہ برابر ہے دونوں کا حکم، اس کا حکم اس کے حکم کی طرح ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ان امرہ کامرہ، کہ اس کا معاملہ اس کے معاملے کی طرح ہے، یعنی انا اور اس کے اخوات کی خبر کا معاملہ مبتدا کی خبر کے معاملے کی طرح ہے۔ یہ کب؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بعد ان یصح کونہ خبرا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد کہ اس کا خبر ہونا صحیح ہو بے وجود شرائطہ، شرائط کے پائے جانے کے ساتھ، و انتفاء موانعہ، اور مانع چیزوں کے منتفی ہونے کے بعد۔ اگر کچھ صورتیں ایسی ہوں، سمجھیے بات کو، کہ جہاں مبتدا کی خبر ہو سکتی ہے لیکن اس کا انا کی خبر واقع ہونا درست نہ ہو سکے، شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے یا مانع کے پائے جانے کی وجہ سے، کس کے پائے جانے کی وجہ سے؟ تو پھر وہاں پر مبتدا کی خبر کی طرح اس کی خبر کا حکم معاملہ نہیں ہوگا، دونوں کا ایک جیسا معاملہ نہیں ہوگا۔ اس کی چند مثالیں دی گئی ہیں۔ ولا یلزم من ذالک، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا، یعنی جب صاحب قافیہ نے کہہ دیا کہ اس کی خبر کا حکم کس کی طرح ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انا کل ما یصح ان یکون خبرا للمبتدأ یصح ان یقع خبرا لباب انا، کہ جو لفظ مبتدا کی خبر واقع ہونا درست ہے اس کے لیے درست ہے کہ وہ کس کی خبر واقع ہو، یہ اس سے لازم نہیں آتا۔ حتی یرد انہ یجوز ان یقال، یہاں تک کہ یہ اعتراض وارد کیا جائے کہ یہ کہنا تو جائز ہے، این زیدن، کیا کہنا جائز ہے؟ اینا خبر ہے اور زیدن کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے، پڑھے نا پیچھے، حرف خبر جب اس معنی صدارت کلام کو چاہنے والے لفظ پر مشتمل ہو تو خبر کو مقدم کرنا کیا ہوتا ہے؟ اب اینا خبر ہے، اینا کیا ہے؟ خبر۔ اس کو کہتے ہیں جائز نہیں ہے کہ اس کو یوں کہے انا اینا، بات سمجھ میں ہے کہ نہیں آئی؟ استفہام میں کیا تاکید؟ استفہام ہے،
اینا زید ومن ابو کا یہ مبتدا کو مقدم کرنے کی وجوبی صورت. دو مثالیں. لا یجوز ولا یجوز ان یقال انا اینا زیدن. یہ جائز نہیں ہے کہ کہا جائے انا اینا زیدن اور انا من ابا کا خبر بنا کر کے. یہ جائز نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ موانع وغیرہ نہ ہو. کیوں؟ یہاں موانع کیا ہے کہ انا داخل کر دیں گے تو اس کا صدارت کلام کیا ہو جائے گا؟ اینا چاہتا ہے کہ شروع میں رہے، اور انا بھی چاہتا ہے شروع میں رہے. انا کو لا دے گا تو اینا کا صدارت کلام کیا ہو جائے گا؟ تو یہاں پہ شرط یہ ہے کہ خبر جب معنی استفہام کو متضمن ہو تو پہلے آئے، ہے نا. اور انا کی شرط یہ کہ شروع میں آئے. تو یہ شرط یہاں برقرار نہیں رہ پائے گی. اور معنی موجود ہے صدارت کلام کے معنی پر مشتمل ہونا خبر کا. اس لیے وہ جملہ کہہ دینا کہ اس کے خبر کا حکم مبتدا کی خبر کی طرح، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو لفظ مبتدا کی خبر واقع ہو وہ تمام لفظ جو ہے انا کی خبر واقع ہوگی. بلکہ مراد یہ ہے کہ شرائط پائے جائیں اور روکنے والی چیزیں نہ ہو. شرائط پائے جائیں اور روکنے والی چیزیں نہ ہو تو پھر انا اور اس کے اخوات کی خبر کا حکم کس کی طرح ہوگا؟ طرح ہوگا. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں الا فی تقدیمہ، استثناء کر رہے ہیں کہ انا اور اس کے اخوات کی خبر کا حکم کس کی طرح ہے؟ الا فی تقدیمہ، الا فی مگر خبر کے مقدم ہونے والی صورت میں. کس صورت میں؟ جن صورتوں میں کہا گیا کہ مبتدا کی خبر مبتدا پر کیا ہوتی ہے؟ مقدم ہوتی ہے. اس صورت میں انا اور اس کے اخوات کی خبر مبتدا کی خبر کی طرح نہیں ہے. اے لیسا امرہ کامری خبر المبتدئی، یعنی اس کی خبر کا معاملہ مبتدا کی خبر کے معاملے کی طرح نہیں ہے. فی تقدیمہ، خبر کے مقدم ہونے میں. فإنہ لا یجوز تقدیمہ علی الاسم، اس لیے کہ یہاں پر انا کی خبر کو اس کے اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں. وقد جاز تقدیم الخبر علی المبتدا، اگرچہ خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. ایسا کیوں ہے؟ وذلک لأن هذه الحروف فروع علی الفعل فی العمل، اور ایسا اس لیے ہے کہ انا، اور اب یہاں سے وجہ سمجھیے، حروف مشبہ بالفعل کہنے کی وجہ بیان ہو جا رہی ہے. کہتے ہیں یہ حروف جو ہے انا کا لیتا لیکن یہ سارے حروف جو ہے عمل کرنے میں فرع ہے، نائب فرع ہے. کیا ہے؟ فرع ہے فعل کے، یعنی عمل کرنے میں اصل فعل ہے اور اس کی فرع کون ہے؟ جیسے فعل فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب کرتا ہے نا، ایسی یہ حروف اسم کو نصب اور خبر کو الٹا معاملہ، خبر کو رفع کرتا ہے. تو یہ حروف فرع ہے فعل پر فعل عمل میں. فَأُرِيدَ أَن يَكُونَ عَمَلُهَا فَرْعِيًّا أَيْضًا، تو ارادہ یہ کیا گیا کہ اس کا عمل بھی اصلی نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ فرعی ہو. وَالْعَمَلُ الْفَرْعِيُّ لِلْفِعْلِ أَن يَتَقَدَّمَ الْمَنْصُوبُ عَلَى الْمَرْفُوعِ، اور فعل میں فرعی عمل یہ ہے کہ اس کا منصوب اس کے مرفوع پر کیا ہو جائے؟ یعنی ضربہ زید امرن کے بجائے کیا کہا جائے؟ ضربہ امرن. سمجھیے بات کو، ضربہ یہ فرعی عمل ہے. یہ اس کا یہی فرعی عمل کس کو دیا گیا ہے؟ انا کو. اگر اس کا الٹا کر دیں گے تو اس کو اصلی عمل آ جائے گا. یعنی پہلے مرفوع بعد میں منصوب، یہ اصلی عمل ہے، اور پہلے منصوب بعد میں مرفوع یہ فرعی عمل ہے. اور یہ فرعی عمل فرع کو دے دیا گیا. اب اس کا خلاف کریں گے تو اصلی عمل ہو جائے گا نا، یعنی پہلے مرفوع اور بعد میں منصوب، یہ ہو جائے گا. والعمل الفرعی للفعل ان يتقدم المنصوب على المرفوع، اور فعل کا فرعی عمل یہ ہے کہ منصوب مرفوع پر کیا رہے؟ مقدم رہے. والاصلی ان يتقدم المرفوع على المنصوب، اور اصلی عمل یہ ہے کہ مرفوع منصوب پر مقدم رہے. فلما اعملت العمل الفرعی، جب ان حروف کو کون سا عمل دیا گیا؟ عمل فرعی دیا گیا. لم يتصرف فی معمولیہا، تو اپنے دونوں معمول میں تصرف نہیں کر پائے گا بتقدیم ثانیہما علی الاول، ان دونوں میں سے دوسرے کے اول پر مقدم ہونے کی وجہ سے. یعنی زیدن قائم، زیدن اول قائم ثانی ہے، تو ثانی اول پر مقدم ہو کے قائم زیدن ہو جائے تو عمل نہیں کر پائے گا، اس کا عمل کمزور ہے. عمل نہیں کر پائے گا. کما یتصرف فی معمول الفعل، جیسا کہ فعل کے معمول میں تصرف ہو سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ اصل ہے نا.
لنقصانها عن درجۃ الفعل، کیونکہ عمل کرنے میں یہ حروف فعل کے درجے سے کیا ہے؟ کم ہے۔ اگر دونوں کو پاور ایک جیسا دے دیں گے تو اصل اور فرع میں فرق نہیں رہ پائے گا۔ اب پھر استثناء کر رہے ہیں۔ کس سے استثناء؟ استثناء سے استثناء۔ کس سے؟ استثناء سے استثناء، یعنی استثناء کس چیز کا کیا؟ کہ مقدم ہونے میں ان اور اس کے اخوات کی خبر مبتدا اور مبتدا کی خبر کی طرح، مگر مقدم ہونے میں ایک صورت ایسی ہے کہ جس صورت میں اس کا حکم مبتدا کی خبر کی طرح ہے، مقدم ہونے ہی میں، وہ کیا ہے؟ الا ان یکون الخبر ظرفا، مگر جبکہ خبر کیا ہو؟ ظرف ہو، کیونکہ ظرف میں گنجائش ہوتی ہے، تو پڑھے نا، ظرف میں ایسی گنجائش ہوتی ہے جو اس کے علاوہ میں گنجائش الا ان یکون، اب اگر خبر جیسے انا، ایک ہے زید فی الدار، کیا مثال ہے؟ اس پر داخل کیجئے انا، اور ایک مثال ہے زید قائم، اس پر داخل کیجئے انا، ایک میں خبر قائم اور ایک میں خبر کیا ہے؟ فی الدار، یعنی ظرف ہے۔ تو انا زیدن قائم کو انا قائم زیدن نہیں بول سکتے، کیوں؟ کیونکہ وہ اصل و فرع والا کھیل وہاں چالو ہو جائے گا۔ اور انا زیدن فی الداری کو انا فی الداری بول سکتے ہیں، کیونکہ ظروف میں کیا ہوتی ہے؟ وسعت ہوتی ہے۔ دیکھیے کہتے الا ان یکون الخبر ظرفا، مگر یہ کہ خبر ظرف ہو، اے لیسا امرہ کامر خبر المبتدأ فی تقدیمہ، یعنی اس کی خبر کا معاملہ مبتدا کے خبر کے معاملے کی طرح نہیں ہے اس کے مقدم ہونے میں، الا اذا کان ظرفا، مگر جبکہ خبر کیا ہو؟ فإن حکمہ، اذن حکمہ فی جواز التقدیم، اذا کان الاسم ما، کہاں گئی عبارت؟ اے لیسا، ہاں، الا اذا کان ظرفا، مگر جبکہ خبر ظرف ہو، فإن حکمہ، اذن اس لیے کہ اب اس صورت میں اس کا حکمہ فی جواز التقدیم کس کی طرح ہے؟ مبتدا کے خبر کے حکم کی طرح ہے، جواز تقدیم میں، اذا کان الاسم معرفتا، جبکہ اسم کیا ہو؟ معرفہ ہو، جبکہ اسم کیا ہو؟ نحو جیسے قولہ تعالی، اللہ کا یہ فرمان، ان الینا ایابہم، اصل عبارت تھی ان ایابہم الینا، ان سب کا پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان ایابہم، ایابہ مضاف، ہا ضمیر مضاف مضاف الیہ مل کر اسم، مضاف مضاف الیہ ہو کر کے اس کا اسم، اور الینا ظرف لغو ثابتن سے مل کر کے خبر بن جائے گی ان حرف مشبہ بالفعل کی۔ تو الا یہاں پہ ظرف چکے بنے گا، ظرف مستقر بنے گا ثابتن کا، اس لیے اس کو مقدم کرنا جائز ہو گیا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ان الینا ایابہم و ان علینا حسابہم، تو دونوں خبر وہاں کیا ہے؟ مقدم ہے، ٹھیک ہے؟ وفی وجوبہ اذا کان الاسم نکرۃ، یہ تو جائز ہے، یہ تو کیا ہے؟ سمجھیے بات کو، مبتدا کی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز ہونے والی صورت بیان کی نا، اور اگر اسم نکرہ ہو، اسم کیا ہو؟ تو اسم جب نکرہ ہوتا ہے تو اس ظرف کو مبتدا پر مقدم کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے نا، واجب ہوتا ہے نا، تو یہاں پر بھی کیا ہو جائے گا؟ وفی وجوبی، اور اس کے وجوب میں برابر ہوگا اذا کان الاسم نکرہ، جبکہ اسم کیا ہو؟ نحو جیسے حضور کا یہ فرمان، ان من البیان لسحرا، ان من البیان، اصل عبارت ان لسحرا، بے شک جادو ہے، من البیان بعض بیان، بیان میں سے کچھ چیزیں بے شک کیا ہے؟ جادو ہے۔ تو ان حرف مشبہ بالفعل، لام تاکید، اور سحرن اس کا اسم، سحرن اس کا کیا ہے؟ اور من البیان ظرف مستقر ثابتن کا ہو کر اس کی کیا ہو جائے گی؟ خبر۔ تو اصل عبارت تھی ان سحرم من البیان، ان سحرن، بے شک جادو ہے کچھ بیان، بے شک جادو ہے کچھ بیان ہے جو کیا ہوتا ہے؟ جادو ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ایسی ایک اور حدیث، وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، اور کچھ اشعار میں کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے۔ اگر اس کو وَإِنَّ لَحِکْمَةً مِنَ الشِّعْرِ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ تو مبتدا، ہاں، نکرہ واقع ہونا لازم آ جائے گا، اس لیے درست نہیں ہے، تقدیم واجب ہے۔
وذالک کہتے ہیں یہ ظرف کو آپ نے اختیار کیوں دیا وذالک لتوسعہم فی الظروف ما لا یتوسع فی غیرہما اور یہ اس لیے ہے کہ نحوی لوگ ظروف میں ایسی وسعت دیتے ہیں جو ظروف کے علاوہ میں وسعت نہیں دیتے ہیں صلو علی الحبیب